السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ود مالک۔ اگر آج دیکھا جائے تو شاید ٹیکنیکلی جو ٹرائل ہے اب صحیح معنوں میں شروع ہونے والا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کا۔ آج لا منسٹری نے نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا جس کے تحت جو ٹرائل کورٹ ہے جو 3 ججز میں ہیں، جس میں مسٹر جسٹس یاور علی، مسٹر جسٹس فیصل عرب اور مس جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر، یہ اب آفیشلی یہ کورٹ بن گیا ہے۔ یہ شریعت کورٹ کی بلڈنگ میں بیٹھیں گے، جو شریعت کورٹ کے رجسٹرار ہیں وہی اس کورٹ کے رجسٹرار ہوں گے، تو لہٰذا اب ٹرائل ہو گیا ہے شروع۔ بڑا انٹرسٹنگ بیان فیڈرل انفارمیشن منسٹر نے دیا پرویز رشید صاحب نے ایک دن پہلے، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس لیے بھی ٹرائل شروع کیا کہ اب وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ شاید اس لیے بھی ٹرائل شروع ہوا، اور ایک کہانی اسلام آباد میں یہ چل رہی ہے کہ اسی لیے ٹرائل شروع ہوا کہ وہ بھاگنے کی تیاری نہیں کر رہے تھے، اور ٹرائل شروع کرنے کا مطلب ہے کہ وہ آرام سے چلے جائیں کیونکہ وہی بضد ہیں کہ میں پاکستان آتا جاتا رہوں گا۔ کتنا حد تک یہ فیصلہ سیاسی ہے، کس حد تک قانونی ہے؟ بیکاز کچھ چیزیں مجھے بھی پتہ ہیں کہ جب نئی گورنمنٹ ابھی بنی نہیں تھی لیکن نواز شریف صاحب الیکشن جیت چکے تھے تو ان سے روابط پیدا کیے تھے کچھ بہت امپورٹنٹ رائل فیملی کے لوگوں نے، متحدہ امارات کے اور سعودی عربیہ کے، اور انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ سے کہ اگر عدالتیں جانے دیں تو کیا آپ جنرل مشرف کو قید میں رکھیں گے، تنگ کریں گے، واٹ ایور، تو ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ نہیں، ہم نہیں چاہتے، جو اپنی سزا ہے وہ خود پا رہے ہیں، جو عزت ذلت وہ ان کے بقول ان کے وہ اللہ دے رہا ہے، تو ہمیں کوئی ہمارے پاس اور بہت مسئلے ہیں، ہم ایک پینڈوراز باکس نہیں کھولنا چاہتے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں یہ ارادے بدل رہے ہیں؟ کیا یہ ٹرائل ہوگا؟ اگر ہوگا تو کہاں پہنچے گا؟ کون بھاگ رہا ہے؟ کون پکڑ رہا ہے؟ کیا اس کے ریمیفیکیشنز ہیں؟ کیا اداروں کا ٹکراؤ ہوگا؟ اس میں بہت پروگرام ہو گئے، آج بھی اسی پہ ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر رہنما آل پاکستان مسلم لیگ کے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ان کے قانون داں، ان کے لائر بھی ہیں، احمد رضا خان قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم۔ مجھے ساتھ موجود ہیں اعجاز احمد چودھری صاحب، یہ MNA ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ کے، PMLN کے ممبر ہیں، قومی اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی بین الصوبائی رابطہ کے، اور ساتھ ہی اسٹینڈنگ کمیٹی IT اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کے۔ یہ واحد MNA تھے جو آزاد الیکٹ ہوئے تھے، پھر انہوں نے اپنی آزادی کھو دی اپنی مرضی سے اور PMLN جوائن کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ہمارے اپنے رؤف کلاسرا صاحب، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، صحافی، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور ہماری کوشش ہوگی ہم حفیظ زدہ صاحب سے بات کریں جو ایک کانسٹیٹیوشن کے لکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قصوری صاحب آپ سے ایک بات چل رہی ہے کہ آپ لوگ شاید پہلے تو اس کورٹ کو ہی چیلنج کرنے لگے ہیں، اس کورٹ کی فارمیشن۔ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ آپ اس کو اس کورٹ میں چیلنج کریں کہ سپریم کورٹ کے آگے چیلنج کریں۔ کیا کورٹ کی فارمیشن کو چیلنج کر رہے ہیں 3 لوگوں کی، کہ ججز کو انڈیویجولی بھی چیلنج کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ہمارا جو ریسرچ سیل ہے وہ ڈیفینیٹ اس پہ کام کر رہا ہے، اور ہمیں فیڈ بیک بھی بڑا مل رہا ہے تینوں جج صاحبان کے بیک گراؤنڈس کے بارے میں، ان کی افیلیشنس کے بارے میں، جو کہ ان کے ججز بننے سے پہلے افیلیشن، ان کا کنڈکٹ سی، اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہ معاملات جو ہیں بڑے سوبر ہوتے ہیں، کیونکہ باعث جو ہوتا ہے نا، باعث از ناٹ دیٹ ایزی ٹو اسٹیبلش۔ اس کے لیے جب تک آپ کا کانکریٹ ایویڈنس نہ ہو کہ آپ جج کو کنفرنٹ کرا سکیں کہ یہ وہ ایویڈنس ہے، یہ وہ کوائف ہیں جس کی بنیاد پر آپ کی نیوٹریلٹی اینڈ امپارشیلٹی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے، تو اس سے پہلے آپ ایسے ہیپیزٹلی چلے جائیں، دیٹس ناٹ بینگ ویری پروفیشنل۔ تو پروفیشنل اپروچ یہی ہے کہ ہم ان کا اکٹھا کر رہے ہیں مواد۔ ہمارا جو پارٹی کا جو تھنک ٹینک ہے، دے آر ورکنگ آن اٹ، اینڈ ایز سون ایز وی آر فلی equipped اینڈ دیٹ ٹو ود رائٹ کائنڈ آف فیکٹس، تو وی ول ڈیفینیٹلی ٹیک اپ دی ایشو۔ اور یہ دونوں یہ فیصلہ کر لیا آپ نے کہ اس کورٹ کے اندر کریں گے اعتراض کے سپریم کورٹ کے سامنے؟ وہ تو پروسیجر کی بات ہے کہ یہاں کرتے ہیں، وہاں کرتے ہیں۔ میکسیمم کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ دیکھیں، آپ ہر پوائنٹ سکور کرتے ہیں، یہ ایک ایسی گیم ہے جس کی پوائنٹ سکورنگ پورے پاکستان نے آپ کے کیمرے کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کی قلم کے ذریعے اس کی پروسیڈنگ پوری دنیا میں جانی ہے۔ ایک ایک چیز کو لوگوں نے، یہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہے جو کہ دفن ہو جانی ہے، وہ 4 دیواری جو ہے عدالت کی، نہیں، یہ پوری دنیا میں جانی ہے۔ لہٰذا ایچ سٹیج پر ہم نے پوائنٹس کو، مثلا ہم نے یہ بھی ٹیک اپ کرنا ہے کہ
چیف جسٹس کو جو ریفر کیا گیا، چیف جسٹس کا تو تذکرہ نہ آئین کے اندر ہے اور نہ یہ جو کرمنل اسپیشل کورٹ ایکٹ 1976 ہے جس کے تحت یہ ٹریبیونل 3 ممبرس کی بنائی گئی اور جس کے اندر سارا پروسیجر لیا نہ اس کے اندر ذکر ہے. یہ بھی ریزن دے رہے تھے ان کے کچھ لوگ سرکاری، انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو علیحدہ کر دیا ہے اس لیے، اور اس پہ جوڈیشری کے ہمیں نام چاہیے تھے تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ہم باقی کام کر لیں اور جو جوڈیشری کے نام ہے وہ ہم کورٹ سے لے لیں. دیکھیں انفارچونیٹلی جو چودھری صاحب جب پریس کانفرنس میں آئے تھے، ہی ہیز ناٹ ڈن ہز ہوم ورک on this kind of a very delicate press conference. You lean very heavily on Ministry of Law and get instructions کہ بھائی کیا یہ دقیق پوائنٹ ہیں. آپ نے پہلے کہہ دیا، اس کو کہہ دیا اپنا کمیشن کہہ دیا، حالانکہ کمیشن کا تو وہاں لفظ ہی نہیں ہے، وہ ٹریبیونل ہے اسی. اور اس کا جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ دی فیڈرل گورنمنٹ in consultation with the judges of the chief justices of the provinces. السلام علیکم قائرہ صاحب. جی وعلیکم السلام علیکم. قائرہ صاحب یہ بتائیں، یہ آپ کی پارٹی نے بڑا اس پہ ایک نیا سٹینڈ لیا ہے کہ جی آپ 3 نومبر پہ کیوں ٹرائل کر رہے ہیں، آپ 12 اکتوبر سے کیوں نہیں شروع ہوتے 99 سے، تو اس پہ کیا آپ کو اتنا پرابلم کیا؟ اگر آپ کو 3 نومبر میں بھی ہوتا ہے، بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کو سزا ملنی چاہیے، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ مالک صاحب ہم نے کب کہا کہ 3 نومبر والا نہ کریں؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا. میری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جنرل مشرف نے 3 نومبر کو بھی غلط ایکٹ کیا تھا، لیکن 3 نومبر کا گناہ بہت چھوٹا ہے. 3 نومبر کو ایمرجنسی پلس کے نام سے انہوں نے ایکٹ کیا، جس میں پارلیمان موجود تھی، صوبائی اسمبلیاں موجود تھیں، وزیر اعظم موجود تھے، کابینہ موجود تھی، عدالتیں موجود تھی، سپریم کورٹ کے کچھ ججز موجود تھے، کچھ کو انہوں نے گرفتار کیا، لیکن یہ جو کیا غلط کیا. میں اس کا حامی نہیں ہوں، اس کے لیے ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، ان کے خلاف آئینی طور پر پروسیڈ کرنا چاہیے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اوکے، یہ لیگل ایشو لگائے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ جنرل مشرف نے جو بڑا گناہ کیا تھا اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں کا احتساب کرنے کا، بہت حسن قدم ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اصل اقدام تو اس کا یہ تھا کہ جنرل مشرف نے 1999 12 اکتوبر 1999 کو کو کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے، اور انہوں نے وزیر اعظم کو الیکٹڈ وزیر اعظم کو گرفتار کیا، وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا، پارلیمان توڑ دی، اسمبلیاں توڑ دی، آئین معطل کر دیا. اس کے بعد یہ کہنا، اور ابھی جو گورنمنٹ کر رہی ہے یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی نہیں کر رہے. یہ تو کہہ رہے ہیں جی عدالت کا ایک فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے میں عدالت نے کیونکہ جنرل مشرف کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، لہذا ہم وہ پورا کر رہے ہیں. اچھا دو سوال. ایک تو یہ کہ جو آپ کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ لوگ 12 اکتوبر پہ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی اس میں شامل ہوں اور دائرہ کار کے اندر آئیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اس وقت پہ کیوں یہ بات چھیڑی گئی؟ میں تو یہ بات نہیں مانتا کہ صرف پنڈی سے دھیان ہٹانے کے لیے سانے سے کر دیں، وہ کوئی اس طرح نہیں ہو گیا تھا کہ اتنا بڑا آپ چیز چھیڑ دیں جو گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن کے کلیش کی فکر ہو جائے. کیوں اس وقت پہ ہوا، اور آپ لوگ کیا صرف اس لیے چاہتے ہیں تاکہ عدلیہ بھی بیچ میں آ جائے دائرے میں؟ مالک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کی ٹائمنگ کے بارے میں ہمارا اعتراض ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا، توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا، تو توجہ تو ہٹا گئے ہوں. آپ اپنے پروگرام دیکھیے، آج شام کو بیٹھ جائیے ٹیلی ویژن پر، میں دیکھوں گا کہ راولپنڈی کے بارے میں اس ملک کے اندر جو آگ لگی ہے، پورے ملک میں کرفیو لگے ہوئے ہیں، لوگ مرے ہیں، ہماری جو ہارمنی ہے وہ بریک ہوتی ہے. بڑا خوفناک کام ہوا ہے. پاکستان کی سالمیت کو اس سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر آپ کو نہیں کر رہے. وہ بڑی دانشمندی سے انہوں نے اس کو ٹوسٹ کیا اور ٹوسٹ ہو گیا. آج آپ اور میں اس میں قابو آ گئے. اور بالکل جہاں تک تعلق ہے، یہ لمبا سفر نہیں چلے گا، حقائق میں واپس آنا ہوتا ہے. یہاں تک تعلق جنرل مشرف کے اس کیس کا ہے، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی. جنرل مشرف کو سنگل آؤٹ کر کے وہ سپریم کورٹ کے کندھے پہ پھر رکھ رہے ہیں کہ جی ہم تو نہیں کر رہے، یہ تو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا. اچھا لیکن آپ بتائیں کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو 99 کے وقت جو اسی پانے لگا ہوں. ہاں میں چاہتا ہوں
ہاں میں چاہتا ہوں کہ 99 چونکہ ایکچوئل جرم وہ تھا، اور اگر اس میں انٹیگریٹی دی گئی تھی 17th امینڈمنٹ میں، تو اگر سپریم کورٹ 18ویں ترمیم کو ریویو کر سکتی ہے، اس کا کیس سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے، تو 17ویں ترمیم کیوں نہیں ریویو ہوتی، جس میں ایک ڈکٹیٹر نے اپنی مرضی کا فیصلہ پارلیمان سے لیا جس کو ہم نے اپوز کیا تھا۔ ہاں میں چاہتا ہوں اگر ججز گنہگار ہیں ان کا بھی احتساب ہو، جنرل گنہگار ہیں ان کا بھی احتساب ہو، اگر پولیٹیشین گنہگار ہیں ان کا بھی احتساب ہو، میڈیا گنہگار ہیں ان کا بھی احتساب ہو۔ میں چاہتا ہوں، تو پھر کہہ رہا صاحب ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو ڈکٹیٹر کے ساتھ NRO سائن کر رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی بالکل ہونا چاہیے۔ میں ذرا ساتھ لے لوں جاج چودھری صاحب کو، کائنڈلی ہمارے ساتھ رہے گا۔ چودھری صاحب آپ نے باتیں سن لی، انہوں نے تو کھل کے بات کی، انہوں نے کہا 99 سے آئے تاکہ کلیئر بات ہو، جوڈیشری نے بھی اگر گندا رول کیا ہے تو یہ نہیں کہ آپ ان کو ریویو نہ کریں، لائیں ان کو بھی کریں، سب کو کریں۔ آپ لوگ پھر کیوں، واقعی بات تو اس میں وزن تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے اوپننگ کمنٹس پہ بات کر کے پھر میں بالکل میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا۔ ایک تو آپ نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی آزادی کھو دی، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے دیانتداری سے یہ سمجھا کہ میاں صاحب کی پارٹی درست ڈسپلن، یس آف کورس آئی ہیو ٹو۔ اچھا دیکھیں، ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک نازک موڑ پہ ہیں اور بڑا دلچسپ، نہیں میں اگر سیدھی بات اگر ریپیٹیشن ہوئی، اگر کسی بات میں دیکھیں میں سیدھی بات اگر نہ ہوئی، اگر میری بات آپ سن تو لینا۔ دیکھیں میرا پارلیمنٹ کے اندر ریکارڈ ہے، اب نکال لیں، میں نے کبھی ریپیٹیشن نہیں کی، کبھی فضول بات نہیں کی۔ دیکھیں تاریخ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قصوری صاحب، پاکستان کی تاریخ میں بڑا مشہور کیس ہوا، قصوری صاحب کے والد صاحب کا مرڈر اور بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوئی، بڑا مشہور تاریخی کیس ہے۔ اب دیکھیں تاریخ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے۔ اب تاریخ کے دوسری سائڈ پہ قصوری صاحب ہیں اور ایک ایسا کیس شروع ہونے جا رہا ہے جس آرٹیکل 6 کے اوپر کبھی پاکستان کے اندر پریکٹس نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ جو قائرہ صاحب کہیں یا آپ میڈیا والے کہیں یا بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے کہا کہ یہ سیاسی فیصلہ ہوا۔ دیکھیں اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چلو شروع تو ہوا، اب یہ تو کریڈٹ دیں گورنمنٹ کو کہ شروع کیا۔ اب بہت سارے لوگ کورٹ جائیں گے، یہ کوئی سلائی مشینوں کی اسکیم تو نہیں نا نہیں کہ شروع تو ہوا، نہیں آپ دیکھیں نا آج ٹرائل کر رہے ہیں ٹریزن کا، نہیں ٹریزن کا ٹرائل ہوا۔ دیکھیں ہائی سپریم کورٹ نے، آپ میری بات کمپلیٹ، ایک جملہ، اچھا چلیں، آپ اس کو کیجولی نہیں لے سکتے، اس کے جو نتائج ہوں گے اچھے یا برے وہ پورے ملک پہ ہوں گے، پورے سٹرکچر پہ ہوں گے، یہ کیجول بات نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی مقدمہ ہے۔ صاحب کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں حکومت تو کچھ کر ہی نہیں رہی، وہ تو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا کہ جنرل مشرف کے خلاف کیس کریں، اس لیے ہم نے کیس کیا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ درست بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی، گورنمنٹ نے مانوان اس کو تسلیم کیا، اس نے اب بہت سارے لوگ اور سپریم کورٹ میں جائیں گے، 99 کے بارے میں جائیں گے، 56 سے یہ بات شروع ہوگی۔ اب تو یہ دیکھیں نا 18th امینڈمنٹ کے بعد تو 56 سے شروع ہوگی بات، اور بہت سارے لوگ آپ جیسے میں کئی اور لوگ، آپ کے خیال میں 99 سے ہونا چاہیے کہ 3 نومبر سے ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں 56 سے ہونا چاہیے۔ اس میں کیا کون سا مذاق ہے کہ بات جب چلے گی نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی، اور جانی چاہیے کہ وہ جو جھوٹ سیاہ سفید سب کچھ سامنے آنا چاہیے۔ اسرا یہ بتائیں، یہ جو پروکلمیشن کا میرے سامنے پڑا ہوا ہے، ایمرجنسی پروکلمیشن، اس میں ایک پیراگراف ہے جس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سچویشن کو ریویو کیا میٹنگز میں، وزیر اعظم، گورنر، سارے گورنر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیف آف دی آرم فورسز، وائس چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ کور کمانڈرز آف دی پاکستان آرمی، ان سب سے ریویو کر کے پھر میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ میں اس کو کر دوں۔ اب یہ سارے لوگ تو آئیں گے نا پھر بیچ میں، کم از کم بالکل بالکل، تو جو سب وائس چیف جنرل کیانی بھی تھے، ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے، شمیم وائی وغیرہ سارے سرو کر رہے تھے سب کچھ۔ کیا ستو ہے گورنمنٹ میں یہ کر سکتی ہے ٹرائل ان سب کو، اور کیا فوج ہونے دے گا سب کچھ؟ یہ بہت بڑا میرا خیال ہے اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور مجھے نہیں لگتا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب یہ ISI اصغر خان کیس آیا فیصلہ، اس کو میرے خیال سال سے زیادہ ہو گیا ہے، تو ایک اس کی ججمنٹ کی کاپی انہوں نے GH کو وہ بھی بھیجی تھی وایا ڈیفینس منسٹری کہ آپ اس میں جنرل بیگ اور جنرل دورانی کے خلاف آپ کورٹ مارشل کریں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہیں پہ کوئی کورٹ مارشل بنا، کوئی کورٹ آف انکوائری بنا ہو، وہاں پہ جنرل بیگ صاحب پیش ہوئے ہوں، کاروائی کی گئی؟ میں بتا رہا ہوں جو ان کے ایکس ہیں،
آپ کو نیشنل لوجسٹکس سیل کی انکوائری کا پتہ ہے؟ بالکل، اس کو کچھ نہیں، 3 جرنیل انوالو تھے، وہ تو صرف ٹرکوں کی کمپنی تھی، چار ٹرکوں کی کمپنی تھی اور اس پہ کروڑ تھا، اس کا بھی کورٹ مارشل ہوا. اس لیے یہ جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں اور بڑا اہم سوال ہے، ان کو پہلے بحال کیا گیا تھا جنرل صاحب کو. حکومت نے جو کام کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ صرف جناب مشرف کا ہم ٹرائل کریں گے، اور اس کے لیے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا تمام کاموں کا ذمہ دار جناب مشرف ہے. میرا یہ خیال ہے جب آئین میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 6 کے تحت جو اس کے ابیٹرز ہیں، کولابوریٹرز ہیں، آپ یہ اگنور نہیں کر سکتے. اور اس میں یہ سب سے پتہ خوف کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو، جس وجہ سے دوسری طرف نہیں جاتے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، کہ ان کی اپنی پارٹی میں 70% تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے جناب مشرف کو وردی کے ساتھ ووٹ ڈالا ہوا ہے، جنہوں نے LFO کو آ کے انڈورسمنٹ کی ہوئی ہے، اور جنہوں نے جناب مشرف کی کیبنٹ میں رہے ہیں، شوکت عزیز کی کیبنٹ میں رہے ہیں، وہ کیسے ٹرائل کر سکتے ہیں ان کا ابیٹرز کا؟ اور ابیٹرز کا ٹرائل نہیں کریں گے تو یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کا بندہ چن لیں جس کے ساتھ آپ کا مسئلہ چل رہا ہے پچھلے 12 سال سے، فیئر اینڈ ان دا لا، ان دا نیم آف لا، آرڈر یا کانسٹیٹیوشن. لیکن جن آپ نے وزراء کو اب یہ جو پڑھ رہے ہیں ایمرجنسی ڈرافٹ یا لیٹر یا ڈکلریشن، یہ کس نے لکھا تھا؟ یہ لکھا کس نے تھا؟ یہ زید حامد صاحب نے لکھا تھا. یہ اس وقت وزیر قانون تھے زید حامد صاحب. آج ان کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی کیس نہیں چلے گا، ان پہ کوئی مقدمہ نہیں چلے گا. آج سکندر بوسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ریاض پیرزادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو لوگ ان کے کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. تو میاں صاحب کے پاس مورل جو گراؤنڈز ہیں، اتھارٹی بہت ویک ہے، اسٹرانگ نہیں ہے. کیوں کی ہے اس وقت؟ کلاسرا صاحب ایک چیز پوچھنی ہے آپ سے. جی بی بی شہید کا وہ واقعہ ذرا اگر دوہرا سکے. بی بی شہید کے دور میں ججز کیس کا فیصلہ آیا اور اس میں بی بی سے کہا گیا کہ جی عدالت نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا. تو بی بی نے بڑی تاریخی بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف فیصلہ نہیں آیا، یہ فیصلہ کرنے والوں نے اپنے خلاف فیصلہ کیا ہے. اور بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ جسٹس سجاد علی شاہ اپنے فیصلے کا شکار ہوئے. آج اس گورنمنٹ نے جو کام شروع کیا ہے، انہوں نے ایک طرف سے توجہ ہٹا کے ایک بڑی عذاب کو دعوت دے لی ہے. اور اس میں 1999 سے کیس چلنا ہے. عدالتوں نے اس میں کوشچن ہونا ہے، ججز نے کوشچن ہونا ہے، جنرلوں نے کوشچن ہونا ہے، سیاستدانوں نے کوشچن ہونا ہے. اس سے مفرد نہیں ہو سکتا. کارا صاحب اس پہ میں ذرا اس پہ زبدہ عمر نہیں ہے، 1 مہینے کے اندر یہ لوگ اس کیس کو آرڈر میں کارپیٹ کر دیں گے. اس پہ چلے کارا صاحب کہہ رہے 1 مہینے میں. میں قصوری صاحب کو جانے سے پہلے چودھری صاحب ایک چیز بتائیں، صرف ایک چیز ہمیں سمجھا دیں، واقعی سمجھ نہیں آپ پوچھیں. 10ویں محرم کا سانحہ ہوتا ہے، لاشیں گری ہوئی راولپنڈی میں، اور اس سے اگلے دن پریس کانفرنس ہوتی ہے انٹیریئر منسٹر کی، اور وہاں پہ یہ بات ہوتی ہے. ساروں کا خیال تھا کہ ساری وہ پریس کانفرنس اس پہ ہی ہوگی، جس کے وجہ سے بڑے سوال اٹھے. کوئی قطغن نہیں تھی کہ اگر یہ کوئی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی، کوئی فیصلہ ایکسپائر ہو رہا تھا کہ کوئی ڈیڈ لائن تھی میٹ کرنی تھی تو چلیں ہم نے فوراً یہ کیا. انفارمیشن منسٹر نے 2 دن بعد پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کیا کہ یہ باہر بھاگ رہے تھے. وہ بھی قصوری صاحب سے پوچھ رہے بھاگے نہیں بھاگ رہے. یہ ارجنسی کیا تھی اس دن یہ کرنے کی؟ جو یہ اس بات بڑا وزن لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، دھیان بٹایا. کیوں؟ اچھا، یہ ایک بہت عجیب و غریب ڈیبیٹ ہے کہ بھائی حکومت اگر ایک کام کر رہی ہے تو دوسرا کیوں نہیں کر رہی. دیکھیں، حکومت کے تو اتنے زیادہ ادارے ہیں، ہر ادارے نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. اگر FIA نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا اور وہ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتوار کے دن کی ارجنسی تھی اس کی. تو دیکھیں، جب 3 شہروں میں کرفیو لگاؤ، پنڈی میں کرفیو لگاؤ، کو ہاٹ میں آگ لگی ہو، بہاول نگر کے اندر اور ملتان کے اندر کرفیو کی سچویشن آ گئی ہو، فوجیں سڑکوں میں نکلی ہوں، کیا اس دن یہ دوسرا کام یہ تھا؟ یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. میں جنرلی پوچھ رہا ہوں. مالک صاحب دیکھیں، کورٹ کی کارروائی نہ تو فوجیوں نے کرنی ہے، نہ پولیس نے کرنی ہے، نہ یہ اداروں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ تو ایک اپنا پروسیجر ہے جس کے نہ تو اس ایک آرڈر تھا وہ پاس کیا کورٹ کو، کورٹ نے اپنا کام کرنا ہے. اب جو بھی تنقید ہو، ہم بلیو کرتے ہیں کہ کورٹ آزاد ہیں. جتنے بھی تنقید ہو رہی ہے، جو کچھ بھی دلائل دیے جا رہے ہیں، جو کچھ سوال یہ ہے. آپ سوال بڑا اچھا پوچھ رہے ہیں اور چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے بندے ہیں، لیکن غلط بندے سے پوچھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کب پارلیمنٹ میں کوئی ان ایشوز پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے؟
کب ان کو پارٹی میں بٹھا کے کوئی بریفنگ دی گئی ہے, کوئی بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی گئی ہے؟ اب ہر چیز کے بارے میں یہ تو 3 لوگ چلا رہے ہیں. کسوری صاحب کو بھی شامل کر لیں. کسوری صاحب کی بات مسکرا رہے ہیں. اب ہر کیس کے بارے میں بریفنگ نہیں ہوتی. پارٹی میں یہ چیز تو ڈسکس ہاں ہر چیز تو ایڈمنسٹریٹو ہر یہ تو قانون کے معاملے ہیں. قانون. اچھا کسوری صاحب یہ بتائیں آپ, یہ تو کیبنٹ میں معاملہ نہیں کیا جناب مشرف والا کہ اس کو ٹرائل کر رہے ہیں. کسوری میں ایک سیکنڈ, کسوری صاحب 2 بات, چل صاحب ایک سیکنڈ. کسوری صاحب ایک تو سوال ہے بڑا لیگل, جس پہ ٹریزن کیس چل رہا ہو غداری کا, کیا اس کی بیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ 3 موڈ ہوتے ہیں کورٹ میں. باقی میں دوبارہ آؤں گا. باقی 3 موڈ ہوتے ہیں کورٹ میں جانے کے. ایک FIR, دوسرا اپنا کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 آف کرمنل پروسیجر کوڈ, اور تیسرا سو موٹو. یہ 3 موڈ ہیں عدالت میں جانے کے. جب پولیس میں جاتے ہیں اور اگر جو سیکشن ہے وہ کاگنیزیبل offense ہے, جس کو کہتے ہیں قابل دست اندازی پولیس, تو پولیس جو ہے پرچہ ہونے کے بعد گرفتار کر سکتی ہے. کمپلینٹ میں جب تک کورٹ اس کا کاگنیز نہ لے اور ایک ریکارڈ کر کے ایویڈنس, کچھ ایویڈنس جس کو کہتے ہیں پریلیمنری ایویڈنس ریکارڈ کر کے, اگر بادی نظر یہ سمجھے کہ کیس از میڈ آؤٹ, دین کورٹ کین آسک دی. نہیں بیل ہو سکتی ہے. میں جی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بیل ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ ارسٹ نہیں ہوگی جب تک یہ. دوسرا کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ بڑے خوش ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی لمبی لسٹ ہے, ہم اتنے لوگوں کو منگوائیں گے, بلائیں گے کہ یہ حکومت چاہے ایک بندے کے پیچھے پڑ جائے, ہمارے پاس ڈیفینس کی بڑی لمبی لسٹ ہے. لیکن جو ایک لائر نے ہمیں بقابلہ سینئر لائر نے, انہوں نے کہا جی ڈیفینس کی جو وٹنسز ہیں یہ لانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کہتے ہیں فلانے کور کمانڈر کو لایا جائے, فلانے چیف منسٹر کو لایا جائے, گورنر کو, پرائم منسٹر کو. اگر وہ نہ آئیں تو یہ استغاثے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اپنی وٹنسز نہ لا سکے تو یہ جتنے لوگ پیراگراف میں ہیں, اگر یہ آپ ان کو نہ لا پیش کر سکے تو یہ مقدمہ ڈیلے نہیں ہوگا, رکے گا نہیں. اگر تو آپ کس طرح پیش کریں گے ان کور کمانڈروں کو, پرانے پرائم منسٹر کو, گورنر کو؟ تو آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے پھر ہاتھ میں. دیکھیں ایک تو میں اس کے تھوڑا سا لیگل ایسپیکٹ پہ جانا چاہوں گا جو آپ کے ناظرین کو جانے کی ضرورت ہے. 2 آرٹیکلز کو اکٹھا پڑھنا پڑے گا. ایک آرٹیکل 12 اس کا سب کلاس 2 اور دوسرا آرٹیکل 6 اس کا سب کلاس 2. آرٹیکل 12 اس کا سب کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ اس کا جو اطلاق ہے جہاں سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہے 23 مارچ 1956. دیٹ از دی کٹ آف ڈیٹ. یہ بات کلیئر ہوگی, آئین نے کہہ دی, میں نہیں کہہ رہا, آئین کہہ رہا ہے. دوسری یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کا 2 ہے, اس پر بڑے تھک کرٹنز ڈالے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ نظر نہ آئے. اس میں 3 میجک ورڈ ہیں, ایڈر, ابیٹر اینڈ کولیبریٹر. یہ تینوں آئین کے ورڈ ہیں, میرے ورڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کہا کہ یہ جو تینوں کیٹیگری میں لوگ اگر ہم کر دیں جو اس کی مدد کرے, معاونت اور کوآپریٹ کرے, وہ اس کی بھی سزا وہی ہے جو پرنسپل اکیوز کی. یہ تو چل لمبا ہے, بریک کے بعد ہم آگے سو کر لیں. راجی چھوٹا سا بریک لیں گے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میرا سوال چھوڑے یہ جا رہا ہوں کہ جتنی ذمہ داری گواہوں کی جو ڈیفینس کے دفاع کے گواہ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری ہوتی دفاع کو پروڈیوس کرنے کی. اس میں جتنے لوگ ہیں وہ اتنے بڑی توپیں ہیں کہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتا یہ کس طرح پیش کریں گے. اور اگر جو مزاج نظر آ رہا ہے کہ استغاثے کا ٹارگٹ صرف جنرل مشرف ہے اور دفاع نے دوسرے لوگوں کو اپنا ڈریگ نیٹ پھیلانا ہے, کس طرح پھیلائیں گے, کہاں سے لائیں گے, اگر نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. کسوری صاحب بریک سے پہلے سمپل سا سوال میں نے چھوڑا تھا کہ یہ بتائیں کہ گواہ تو آپ کا خیال ہے, لوگ کہتے ہیں جی آپ کی پارٹی بڑی خوش ہے, ہمارے پاس تو 150 گواہ ہیں جو ہم نے پیش کر دینے. اٹارنی جنرل نے آج بیان دیا, منیر ملک صاحب نے رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے, ان کا کیس بڑا کمپلیٹ ہے, شہادتیں بڑی تھوڑی ہیں اور یہ بڑی جلدی کیس ختم ہو جائے گا. اگر کیس لٹکانا ہے آپ لوگوں نے تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ وہ اپنے شوکت عزیز صاحب تو پاکستانی نہیں آتے, آپ کی گواہی کہاں پہ آئیں گے؟ باقی گورنرز کہاں سے آئیں گے؟ بات یہ ہے جہاں تک اٹارنی جنرل کا تعلق ہے, ہی از ناٹ اے کرمنل لائر اور اس کو اس سائڈ کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کراچی کا کارپوریٹ قسم کا لائر ہے. ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ دی کرمنل لا. اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لا. اس کے لا کے اتنے سیگمنٹس ہیں, اتنی کلاسیفیکیشن ہے کہ آپ ایک لا کا دوسرے لا سے کوئی تعلق نہیں ہے. چیز یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ استغاثہ صرف فوکس کر رہا ہے جنرل مشرف پر, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین
کہ ثاثہ کیونکہ ایک پر فوکس کرا تو وہ میٹر. دیکھیں ایک اصطلاح ہے لا کی انگریزی میں ipsis dixit of the police is not applicable on the court, کہ کورٹ پولیس کی جو فائنڈنگ ہے کہ وہ کسی کو ملزم ٹھہرا دے یا بے گناہ کر دے اس کا کورٹ پر کوئی اثر نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے ورکنگ ڈاکومنٹ, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. ورکنگ ڈاکومنٹ ہے فار کورٹ ٹو پروسیڈ اینڈ ٹو کنفرنٹ دی اکیوزڈ کہ یہ تمہارے خلاف کیس ہے. اس کے بعد چیز یہ ہے کہ ہم درخواست دیں گے کہ یہ جناب آرٹیکل 6(2) پڑھیں, اس میں یہ اور لسٹیں ہم دیں گے اینڈ دے ول بی سمنڈ بائی دی کورٹ. ہم نے نہیں لے کے آنا, کورٹ سمن کرے گی. لیکن اگر کورٹ سمن بھی کرتی ہے وہ نہیں آتے. جی اگر کورٹ سمن کرتی ہے گواہی کے لیے اور ان کو آپ تو ان کو ایز گواہ بلا رہے ہیں نا, گواہ نہیں بلا رہے, کیوز بنائیں گے آپ ان کو, کیوز ہیں جی, گواہ کیسے کروں گا جی, کیوں کیوز دیدی دیکھیں بات یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 12 اکتوبر 99 کا اس لیے نہیں ہم جا رہے کہ اس کو ظفر علی شاہ کیس نے دے دی ہے لیجٹمیسی, ویلیڈیشن کر دیا ہے, اور 7ویں ترمیم کے ساتھ توثیق ہو گئی, لہٰذا یہ 2 امبریلا کے نیچے آ گیا. ناٹ نوئنگ کہ ایک آرٹیکل 270(a) ہے, آرٹیکل 270(a) کہتا ہے کہ آرٹیکل 3rd ترمیم کے تحت یہ دونوں امبریلا لفٹ ہو گئے. جب یہ دونوں امبریلا لفٹ ہو گئے, ظفر علی شاہ کیس بھی ختم ہو گیا, 7ویں ترمیم بھی ختم ہو گئی, تو پھر ان کی پیٹھ جو ہے ننگی ہو گئی. اب سارے یہ ججز جنہوں نے وہ تھی, دیکھیں جج جو کسی کو اس سے انگلی اٹھائے گا کہ تم نے یہ آئین توڑا تو 3 انگلیاں تو اس کی طرف ہے. ہم کہیں گے یار تم نے کہتے ہو تو بھائی تم نے قسم لی, جس آئین کو اس نے توڑا اسی آئین کا ایک انسٹرومنٹ جس کو PCO کا اس کے تحت تم نے قسم لی, یو آر کولیبریٹر. سو یہ معاملہ اتنا کھلے گا, یہ سالوں میں ختم نہیں ہونے والا معاملہ. صاحب اس مقدمے کو دیکھتے ہیں, یہ بہت لمبا چلے گا. دیکھیں دوسری بات یہ ہے جی, آپ کے سامنے ہیں یہاں دیکھیں یہاں جو اس قسم کے ہوتے ہیں مقدمے نہیں چلتے, یہ پولیٹیکل قسم کے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے حمود الرحمان کویشن کچھ پتہ نہیں ہے, میمو گیٹ شیلف ہو گیا, اپنا ایبٹ آباد, اس کا بھی یہی حشرانہ ہے. یہ کاک اینڈ بول سٹوری ہے, ڈرامہ ہے, جسے ڈائیورشنری ٹیکٹکس. یہ پھنسے ہوئے ہیں ان میجر ایشوز. پیسہ ان کے پاس نہیں ہے, بھوک ننگ ہے, افلاس ہے, جہالت ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بچے بیچ رہے ہیں, اسی ٹیررزم از ایٹ دی پیک. اسی امریکہ بھارت کے پاس گئے تو جب کاغذ پڑھ رہے ہیں. اسے پوچھ لیں شاہ صاحب, آپ کی گورنمنٹ کی ترجیح ہے یہ کہ واقعی آپ بھی فیصلے میں پھنس گئے؟ دوسری صاحب لیگل پوائنٹ سے دوسری طرف آ رہے ہیں, سیاست پہ دیکھیں آپ اس کو تو شک کی نظر سے نہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے جو بال ہے وہ کورٹ کے اب گراؤنڈ میں ہے کہ یہی جاتے ہیں, بس اپنی جان چڑھا لی انہوں نے. نہیں آپ قصوری صاحب دیکھیں, آپ ایک بڑے سینئر اور سمجھ, گورنمنٹ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی؟ اگر نہ کرے تو پھر بھی آپ تنقید کرتے ہیں, اگر کرے, گورنمنٹ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ بس یس کورٹ کی بھی ڈیمانڈ ہے اور یہ قانونی ذمہ داری بھی ہے, تو لیٹ سٹارٹ. اب یہ کوئی رکنے والا معاملہ تو نہیں ہے, یہ کوئی یہاں پہ کوئی روک تو نہیں گیا جو آپ کہہ رہے ہیں فل سٹاپ لگ گیا, 2 سال تو گیا نہیں چلے گا. اب یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی. میں اس بات سے قصوری صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح کا پہلے کوئی جو سوری میں ان سے ڈس ایگریمنٹ ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میمو گیٹ یا دوسرے آرٹیکل 6 کا اس سے پہلے کوئی مثال پہلی بار ہی ہو رہا ہے, یہ پہلی بار. یہاں اگر ایک مشہور کیس کوئی ہوا تو وہ بھٹو کا مقدمہ تھا جو میں نے شروع میں کہا. اب دیکھیں دلچسپ صورتحال اس وقت بنے گی جب اور بہت سارے لوگ جائیں گے کورٹ کے اندر, اور بہت سارے لوگ جائیں گے. پٹیشنیں ہم بھی سن رہے ہیں, بہت ساری پٹیشنیں تیار ہو چکی ہیں, کوئی کہتا ہے 99 سے, کوئی 56 سے, کوئی کہتا ہے اس سے بھی شروع کرو, اس سے بھی شروع کرو. تو یہ ساری چیزیں جب کورٹ کے اندر جائیں گی تو صورتحال واضح ہو جائے گی. حکومت کوئی جلدی کوئی نظر نہیں آتا, دیکھیں حکومت کلیئر ہے کہ حکومت قانون کا راستہ لگتا ہے کہ آپ کا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ چلے جائیں مشرف صاحب, جا کے دبئی بیٹھ جائیں, نہ آئیں نہ جائیں, یہ اب کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو جاتا ہے. یہ بتائیں اتنا بڑا فیصلہ, اس میں 2 بڑی مختلف آراء چل رہی ہیں. ایک چل رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ پولیٹیکل گورنمنٹ فوج کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ بہت سرونگ اور سینئر لوگ اور دوسرے آئیں گے, اگر یہ شروع بھی ہوتا ہے نام بھی آئیں گے, ادارہ انوالو ہوگا. اور ایک ہے کہ بالکل فوج سے نہیں پوچھا اور اس کا ایک ریاکشن ہو سکتا ہے. دونوں میں سے کس میں زیادہ بات سچی لگتی ہے؟ میں ویسے مالک میاں صاحب کو آپ بھی بڑا قریب سے جانتے ہیں, میں بھی بڑا کچھ عرصہ ان سے
قریب سے دیکھا ہے ان کو, میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے فوج سے کوئی اجازت لی ہوگی یا فوج سے مشورہ کیا ہوگا. ان کا مزاج بھی نہیں ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ جہاں پہ ٹائمنگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی والے واقعے کو ڈیولٹ کرنا, اب یہ بھی دیکھیں کہ 5-6 دن بعد ایک نیا آرمی چیف بھی آنا ہے. میں وہی بھی آنا تھا کہ بڑا امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے یہ. سو جو موجودہ آرمی چیف ہے وہ اگر چاہیں بھی صحیح تو ٹوتھ لیس ہو چکے ہیں, ان کے پاس کوئی پاور نہیں رہے گی, کوئی ان کا کلاؤڈ نہیں رہ گیا, وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے. تو کیا نیا آرمی چیف کو بیک فٹ پہ ڈلے گا اس سے کہ زیادہ اگریسو ہوئے گا؟ یہ نیا آرمی چیف جو بھی آئے گا اس کو 6 مہینے تو چاہیے نا کہ وہ آئے, آہستہ آہستہ چیزیں سمجھے, ایک ریپو بنائے, پرٹیکولر جرنلسٹ کے ساتھ بنائے. کھانوں پہ آپ کو یاد ہوگا جناب مشرف صاحب نے یہی کام شروع کیا تھا, آتے ہی انہوں نے صحافیوں کو کھانے پہ بلانا شروع کیا. ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے صحافیوں کو منہ میں باتیں ڈال کے, اچھا جی ملک کے حالات خراب ہیں, اچھا جی ایسے ہو گیا, فلاں ہو گیا. یہ کام کرتے کہ پھر رات کو یہ لیٹ سٹنگ ہوں گی, کسی ایک کو کر کے بلایا جائے گا اور پھر اس کو فیڈ کیا جائے گا, پھر کالم لکھے جائیں گے. اس میں ٹائم لگے گا. ایک نئے آرمی چیف کو 6 مہینے 8 مہینے چاہیے. ان کی ٹائمنگ اگر دیکھی جائے, ٹو بی فیئر ود یہ نواز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب, ٹائمنگ ان کی بڑی زبردست ہے. کہ پنڈی والا واقعہ بھی جیسے یہ کیرا صاحب کہہ رہے تھے ڈیوالٹ, اور پلس نیا آرمی چیف بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ آ کے انفلوئنس کر سکے جی آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیرا صاحب کو پوچھ رہے تھے, وہ پولیٹیکل اینیمل ہے. کیرا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی کچھ دن رہ گئے آرمی چیف کے اپوائنٹ ہونے میں, تو کیا یہ اگر چیز جب شروع ہوئی ہے کہ آرمی چیف کے اوپر ٹریزن کیس شروع ہو گیا, غداری کا, اور لوگوں کے نام بھی آئیں گے, کیا اس سے نیا آرمی چیف, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی بیک فٹ پہ جائے گا, ڈیفینسو ہو جائے گا, کچھ کا خیال ہے کہ وہ شاید ادارے میں زیادہ ہیرو نظر آنے کے لیے اگریسو ہو جائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ والد صاحب یہ کیس بہت بڑی حیت کا کیس بنا ہے. ویسے چھوٹی سی بات یہ بھی ساتھ پہلے کہتا چلوں کہ چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس میں اس کے حدود طے کر دیے کہ پنڈی کے بارے میں بات نہیں کروں گا, اور آرٹیکل 6 کی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. اس پریس کانفرنس میں کوئی سوال نہیں لوں گا, صرف اپنا موقف دے کے کہ جی ہم نے یہ کیس کھولنے کا فیصلہ کیا ہے, گفتگو بند کر دوں گا. یہ ان کی کوئی پریس کانفرنس تھی. جہاں تک تعلق کے سفر کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کی زیادہ عمر نہیں ہے. گورنمنٹ خود اس معاملے کو اور کورٹس خود اس معاملے کو اس سے جان چھڑوائیں گی. یہ کیس اتنا خوفناک اور اتنا ملٹی فیسڈ ہو جائے گا جو وقت گزرے گا. اب اس کی جو عذاب ہیں وہ آسان آسان کھلنا شروع ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بغیر کسی پریپریشن کے راولپنڈی کے واقعے سے پریشان ہو کے ملک میں کرفیو لگ رہے تھے, حالات خراب ہوتے جا رہے تھے, انہوں نے اس کو ایک طرف لگانے کی کوشش کی ہے. اکرافلا صاحب شاید یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ کوئنسیڈنس ہو, لیکن انہوں نے جو ایشو چھیڑا ہے, میرا یقین یہ ہے, میرا قیاس یہ ہے کہ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ ہے. یہ کیس شروع ہوگا, پھر لمبی لمبی تاریخیں ہوں گی. جنرل مشرف اگر ملک سے باہر بھیج دیے جائیں گے, ورنہ اس کیس کے اندر تو نہ کوئی سیاستدان بچے گا, نہ کوئی جج بچے گا, نہ کوئی جتنے پی سی او کے سارے سابقہ پی سی او والے بھی, جتنے سیاست تھے وہ, جتنے بیوروکریٹ تھے وہ, کون کس کا حساب ہوگا, کس کا حساب ہوگا. کیرا صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے, میرے ساتھ رہیے گا, اور میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا یہ کیس جس طرح آپ کیرا صاحب کہہ رہے تھے, کیا اس طرح اس کو لمبا ڈالا جا سکتا ہے؟ 3 سرونگ جج ہیں 3 ہائی کورٹس کے, جن کی ایک علیحدہ عدالت بنائی گئی ہے, جن کو ایک علیحدہ بلڈنگ کے اندر بٹھا دیا گیا ہے. یہ کوئی نارمل کورٹس نہیں ہیں جو 150 مقدمے اور بھی سن رہی ہیں اور مسئلہ چلتا رہے, تاریخیں ڈلتی رہیں. کیا 3 اسپیشل جج جو ایک اسپیشل کورٹ بنی ہے, ایک اسپیشل جگہ بیٹھے گی, کیا وہ یہ لٹکا سکتے ہیں 1 سال 1.5 سال 6 مہینے؟ یہ پوچھتے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. قصوری صاحب یہ بتائیں, بریک سے پہلے کیرا صاحب نے کہا کہ یہ مہینے 1.5 مہینے بعد پھر یہ ایک تاریخیں اور یہ وہ, ایک اسپیشل کورٹ بنی ہے, 3 سرونگ ہائی کورٹ کے ججز بیٹھ گئے ہیں, ایک دوسرے شہر میں بیٹھ گئے ہیں, اور ان کا باقاعدہ ایک سیکریٹریٹ سا بن گیا جو عدالت بن گئی ہے. یہ کس طرح لٹک سکتا ہے کیس؟ یہ کیا سال یہیں بیٹھے رہیں گے شریعت کورٹ کی بلڈنگ میں اور کوئی باتیں نہیں ہوں گی؟ تھوڑی سی گستاخی ہوتی ہے یا بدتمیزی ہوتی ہے, میں بات کاٹ رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے جو قصوری صاحب بات کہہ رہے ہیں, یہ کیس اتنی جلدی نہیں حل ہونے والا. میں 2-3 پریسیڈنٹ دیتا ہوں موجود ہیں کہ یہ اتنا آسان کیس نہیں. مثلا آپ کو یاد ہو ISC اصغر خان کیس, اصغر خان صاحب نے لیٹر کب لکھا تھا؟ 94 میں لکھا تھا انہوں نے, 95 میں اس کو ٹیک اپ کیا تھا چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے 96 میں. اس کا فیصلہ ہوا ہے جا کے 2000. روف اس میں ڈفرنس ہے, اس میں ایک اسپیشل کورٹ نہیں بنی ہوئی تھی, وہی عدالت بیٹھی ہوئی ہے, 2 لاکھ مقدمے سن رہی ہے, یہ سن رہی ہے نہیں سن رہی. میں آپ کو پریکٹس بتا رہا ہوں, ایک چھوٹی سی بات اور. ایسے ZAB کا ریفرنس بھیجا, صدر زرداری صاحب نے ریفرنس بھیجا,
3 سال پہلے ہمارے دوست بابر وان صاحب نے اپنی وزارت بھی چھوڑی اس کے لیے. آپ نے کبھی اس ریفرنس کا نام سنا ہے دوبارہ؟ میں پرائرٹیز کی بات بتا رہا ہوں. کورٹ کی کیا ایک اور لاسٹلی ایک اور پریسیڈنٹ خواجہ شریف صاحب قتل ہو رہے تھے کسی زمانے میں, مشہور زمانہ, ان کو مل کے ایک جو ڈرامہ باز ایک ہم نے ایک یہاں پہ دیکھا پنجاب حکومت کا سامنے آیا تھا ڈرامہ, اس پہ کمیشن بنا تھا. قاضی فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس. اور بات ہے آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہائی پروفائل ہے تو بہت ڈیفرنس ہے. مالک صاحب میرا پوائنٹ اور ہے, کیا پرائرٹیز میں کورٹ کی پرائرٹیز میں شامل ہے کہ جناب مشرف کو ہم نے ٹرائل کرنا ہے؟ وہی میں دو لیگل سوال لیتے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ کیسز میں پرائرٹی نہیں دی. اصل میں کلاسر صاحب گزارش یہ ہے, ابھی تو کانسٹیٹیوشن آف دا کورٹ چیلنج ہونی ہے, ججز چیلنج ہونے ہیں. میں وکیل نہیں ہوں, بٹ مجھے اندازہ ہے کہ جنرل مشرف کی جو کانسلز ہے وہ کیا کیا کریں گے. ابھی تو بہت لمبا ہے, یہ مہینے ڈیڑھ مہینے. نہیں, میں وہی پوچھ رہا ہوں ان سے قصوری صاحب. ابھی میں یہ ہمیں پتا ہے کہ آپ نے ابھی چیلنج کرنا ہے. سپوزڈلی چیلنج ہو گیا, ایک کورٹ فنکشن شروع ہو گیا, بیٹھ گئی کورٹ, سارے چیلنج ختم ہو گئے. اس کے بعد لٹکائیں گے کیسے؟ 3 ججز ہیں, تو علیحدہ کورٹ ہے, یہ کوئی نارمل کورٹ تو نہیں سپریم کورٹ کہ 10 مقدمہ سنے کی تاریخ ڈالتے رہے. اس میں تو ہر وقت فوکس ہوگا. کیسے لٹکائیں گے آپ لوگ؟ مالک صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں نا, ان کا سارا دار و مدار پولیٹیکل انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہی پولیٹیکل انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہیں, اس کی کورٹ کی بھی انوائرمنٹ بدل جاتی ہیں. یہ اللہ دیتا بنام چراغ دی نہیں کہ اللہ دیتا کہنا میں نہیں باز, میرے پیو نے ماریا, میں نہیں چڑھنا دنیا ادھر دی, میں پیو کا بدلہ لینا ہے. یہ ریاستی کیس ہیں. یہ جیسے ریاست میں گورنمنٹ میں تبدیلیاں آتی ہیں پولیٹیکل انوائرمنٹ, تو آپ کے سامنے دیکھیں اگرتلہ کانسپریسی کیس تھا, جسٹس رحمان چیف جسٹس آف پاکستان تھے, ان پر ڈھاکہ میں حملہ ہوا اسی اور ہی رین فرام سکٹ ہاؤس ڈھاکہ, ریچ کرمل تولا ایئرپورٹ اور لینڈڈ ان ویسٹ پاکستان, اور اس کے بعد وہ کیس ختم ہو گیا تھا. اگرتلہ کیس تھی. یہ پولیٹیکل کیسز کی سارا دار و مدار پولیٹیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے. مجھے یہ کیس لمبا ہونا ہے, مجھے یہ گورنمنٹ مارچ سے آگے چلتی نظر نہیں آ رہی, مارچ سے آگے نہیں چلتی نظر آ رہی. جیسے میرا وجدان ہے, آپ لکھ لیجئے اس بات کو. آپ طاہر القادری صاحب پہ ڈال رہے ہیں ساری بات, وہ تیاری کر رہے ہیں, نہ کریں. طاہر القادری صاحب پہلے بھی آ کے وہ خوش نمودے سنا کے چلے گئے. میں کسی پر نہیں ڈال رہا, یہ میرا سیاسی وجدان ہے. دیکھیں میں بہت چیزیں کر گیا ہوں. میں بیوقوف نہیں سکا, میں ڈھاکہ 3 مارچ 1971 میں تاریخ میں جانا چاہتا تھا. گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جن کو جنرل مشرف نے نکال کے باہر پھینکا, جن کے پرائم منسٹر کو ہتھکڑیاں لگائیں, فیملیز کو دربدر کیا, ملک سے باہر نکالا. یہ خالی ایک ریاستی سی بات تو نہیں. بات یہ میرے بھائی, پاکستان کی سیاست کی بساط جو ہے وہ یہاں نہیں ہے, وہ کہیں اور ہے. اسی مورے جو بساط یہاں بھی ہے, تو مورے کوئی اور باہر سے کوئی آ سکتا ہے. مشرف صاحب کو تو بچا نہیں سکے جب وہ یہاں. اب آپ چھوڑیں نا جی, اب انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہیں. یہ بڑا ڈسٹرب ریجن ہے یہاں. They are now looking for someone who can control this. آپ اس کو کوئی خطرہ نہیں سمجھتے؟ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلین ہو کے, ڈرائی کلین ہو کے نکلیں گے. میں لفظ ڈرائی کلین اور then he will emerge as a political leader. کتنے لوگ ہیں he will emerge as a political leader. کوئی سیریس نہیں لے رہا. ایک تو قصوری صاحب نے آج انکشاف کیا کہ وہ ایک ایکٹیو ممبر ہیں قادری صاحب کی ٹیم کے, اور اس لیے ان کو بہت سارے اندر کے حالات اور آنے والے مستقبل کا وہ بڑا ان کی پلاننگ ہے جو بھی ہے. دیکھیں قصوری صاحب کو, کلاسرا صاحب کو, انہوں نے ملٹری کی تاریخ ہو یا پاکستان کے پرانے مقدمات کی تاریخ, آج ہم ایک بدلے ہوئے پاکستان میں رہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ آج تک آرٹیکل 6 کبھی پہلے ہوا نہیں. تو اگر ہم نے ابتدا کی ہے تو آپ نے خواہشات. 28 تاریخ میں کتنے دن رہ گئے ابھی تک؟ آپ نے آرمی چیف بھی اناؤنس نہیں کیا. کتنا بدل گیا؟ یہ 28 تک ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ اس میں خوش گمانی رکھیں, وہ ہو جائے گا. جو میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے, حکومت اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. آپ خیال میں یہ کیس کم از کم سال 1.5 سال لگائے گا آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بھی لگے, یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, حکومت نہیں فیصلہ کرے گی. حکومت اس سے قطعاً, میں بھی ریکارڈ کے اوپر ہوں, آپ بھی, قصوری صاحب بھی. کیا دیکھتے ہو آپ؟ یہ مشکل کیس اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور واقعی قصوری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں امریکن, سعودیز اور انٹرنیشنل یہ پریشر آئے گا, کیونکہ پاکستان ایک بن چکا ہے, ایک وہ کہتے ہیں نا, ایک
غریب کا گھر بن چکا ہے، جس کا جی چاہتے ہیں اندر گھس نیا جاتے ہیں۔ پاکستان بن گیا، نیا میڈیا آ گیا۔ میرا سوال یہ ہے، کہتے ہیں نیا پاکستان، نئی جوڈیشری، نیا میڈیا، کیا نئی فوج بھی آ گئی ہے؟ یہ بتا کون سا نیا میڈیا، کون سی نئی جوڈیشری اور کون سے جی کارا صاحب ان کے 70% کہا گیا تھا ریاست ہوگی ماں کی جیسی، یہ تو ریاست جی کارا صاحب ویری کوئکلی کارا صاحب آپ کو 70% وہی بیٹھے ہیں جو مشرف تھے۔ سر میں عرض کروں گا، اگر تو پھر واپس اپنا آرگومنٹ، اگر تو گورنمنٹ نے اپنی نیت سے کوئی معاملہ شروع کیا ہوتا تو میں چودھری اعجاز صاحب کی بات سن لیتا کہ جی یہ پہلا کیس شروع ہوا ہے۔ بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ عدالت تو کارا صاحب یہ اب عدالت کا، کارا صاحب عدالت جو سب سے بڑی عدالت ہے، جو سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی، کارا صاحب جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے وہاں بھی چینج، مجھے یہ بتائیے جو سب سے بڑی عدالت ہے وہاں بھی چینج آف گارڈ ہوگا اگلے مہینے میں، تو کیا پھر آپ کو عدالتوں کا مزاج بھی بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں بتاؤں کہ میاں نواز شریف پر بھی بیٹر کا کیس بنتا ہے۔ بات تو یہ ہے قصوری صاحب، میں گزارش کروں، اگر تو یہ بات ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب کے جانے سے عدالتوں کا مزاج بدل جائے گا تو یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اچھا انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کارا صاحب، ایک سیکنڈ، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بیٹر کیسے؟ نواز شریف جنرل ضیاء الحق کا منہ بولا بیٹا تھا، ہی واز minister in the Punjab government, chief minister, جب when martial law was on, he also falls in the category of a abettor and aider and collaborator۔ شروع آپ کا اسی کیس پہ جو چل رہا ہے اسی پہ ہوگا نا؟ 50 میں نے کہا نا کٹ آؤٹ، آپ ریکویسٹ کریں گے کٹ آف کر دیں گے، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ کٹ آف ڈیٹ سر از آئین کے اندر 23 مارچ 1956 ہے، ہم نواز شریف کو بھی لے کے آئیں گے بیٹر۔ تو اب اس کیس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑی بحث ہوگی کہ آیا یہ شروع کہاں سے ہوگی، کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ، وہ حتمی فیصلہ نہیں ہوگا کہ جی آپ 3 نومبر والی ایمرجنسی کے تحت ان پہ ٹرائل کریں۔ That case has got nothing to do with it۔ یہ آرگو ہوا، اے کے ڈوگر نے کہا جناب وہ تو اپنے 14 ممبر نے اس کو کہہ دیا کہ اس نے توڑا ہے، اب تو صرف سزا کا فیصلہ کرنا ہے کہ عمر قید یا آپ اس امید پہ بیٹھے ہیں، آپ اس امید پہ بیٹھے ہوئے کہ جب اتنے جنرلوں کے نام آئیں گے تو فوج کہے گی حکومت کو کہ بس کرو۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں، جو نہ سمجھے وہ ناڑی ہے۔ اگری کرتے ہیں خلاصہ صاحب؟ سر میں بالکل، یہ پاکستان اتنا آسان ملک نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جنرل کیانی صاحب نے اپنے 2 باسز کا ٹرائل نہیں کیا، کورٹ مارشل نہیں کیا، اٹس ویری سگنیفیکنٹ۔ تو خود بھی بیٹر نہیں ہوں گے اب اچھا ان پہ اب یہ کیس بننے والا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں نئے آرمی چیف ہے کہ وہ 4-5 اپنے 10-15 جو ان کے ریٹائرڈ جنرلز ہیں ان کا ٹرائل ہونے دے گا؟ حالانکہ میں ذاتی طور پر اس حق میں ہوں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں ان کو لسٹ دینی چاہیے جناب مشرف صاحب کو۔ یہ نہیں ہو سکتا جب یہاں پہ حلوہ بانٹا جا رہا تھا تو سب کھا رہے تھے، جب جنرل صاحب اس میں کٹہرے میں ہے کہ آگے تو اس وقت اکیلے جنرل صاحب فیس کریں، پھر میوزک فیس کرنا ہے تو پھر جنرل صاحب کے ساتھ وہ تمام کورٹیئرز کریں، تمام لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سنگل آؤٹ کر دیں، اور جنہوں نے آ کے عیاشیاں کی اقتدار میں مزے لیا، آپ کہیں جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، ہم نیک ہو گئے۔ میں جنرل مشرف کا ایک بتا دوں تھی، وہ ان پر مقدمات کی اتنی بارش ہو گئی ہے کہ اب یہ ہے کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسان ہوگی۔ ہی از ویری کمفرٹیبل ناؤ سائیکولوجیکلی، ہی از آن دی ٹاپ آف دی ورلڈ، لیٹ می ٹیل یو۔ چلے ہی واز آن دی ٹاپ آف دی ورلڈ جب وہ آئے بھی تھے، بٹ دی ورلڈ چینجڈ انڈر ہم۔ چلے خیر، بڑی سمپل سی بات ہے ناظرین، اب سب کی باتیں آپ نے سنی، یہ بڑا ہی ابھی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، یہ ابھی بات شروع ہوئی اور یہ وہ اون کے گولے کی طرح ہے، جتنا آگے کھولے گا آہستہ آہستہ اتنا اس کو کھینچنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ٹرائل ہونا ہے، بالکل اس ملک میں اگزامپل بننی چاہیے کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر جمہوریت ہٹا نہ سکے، مگر پھر خالی یہ انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ جو نے اس پارٹی میں کھایا پیا عیش کی لوٹا مال، ان سب کو اپنا جواب دہی ہونی چاہیے، انتقام نہیں ہونا چاہیے، حساب ہونا چاہیے، ڈیموکریسی کے نام پہ آٹوکریسی والی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، اور وہی ہو جو اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔